السلام علیکم ویورز، اگر آپ کا مائنڈ کبھی بھی ایک ہی بات کو بار بار سوچتا رہتا ہے، اگر آپ سونے جاتے ہیں لیکن آپ کو سلیپ نہیں آتی، اگر چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے لیے بڑا مسئلہ بن جاتی ہیں، تو ممکن ہے کہ آپ اوور تھنکنگ کا شکار ہیں۔ اوور تھنکنگ صرف زیادہ سوچنا نہیں ہے، یہ ایک ایسا مینٹل پروسیس ہے جو آہستہ آہستہ آپ کی مینٹل ہیلتھ، آپ کی سلیپ اور آپ کی لائف سٹائل کو متاثر کرتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بالکل سادہ اور کلیئر انداز میں سمجھیں گے کہ اوور تھنکنگ کیا ہوتی ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے اور یہ ہماری زندگی پر کیسے اثر ڈالتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے مائنڈ کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں تو یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں۔ اوور تھنکنگ ایک عام مگر سنجیدہ ذہنی عادت ہے جس میں انسان کسی ایک خیال، مسئلے یا صورتحال کے بارے میں ضرورت سے زیادہ اور بار بار سوچتا ہے۔ یہ صرف زیادہ سوچنے کا نام نہیں بلکہ ایک ایسا مینٹل پروسیس ہے جس میں دماغ کسی بات کو چھوڑنے سے انکار کر دیتا ہے اور انسان ایک ہی خیال کے گرد گھومتا رہتا ہے۔ اس پروسیس میں انسان اکثر حقیقت سے زیادہ اپنے خیالات اور خدشات میں الجھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی مینٹل ہیلتھ، اس کی ڈیلی لائف اور اس کی سلیپ متاثر ہوتی ہے۔ اوور تھنکنگ کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ یہ کیسے کام کرتی ہے اور یہ کیوں پیدا ہوتی ہے۔ عام طور پر اوور تھنکنگ دو بنیادی ٹائپس کی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی دو بیسک ٹائپس اقسام ہیں۔ پہلی ہے کہ پاسٹ کے بارے میں زیادہ سوچنا، جسے رومینیشن کہا جاتا ہے، اور دوسری فیوچر کے بارے میں حد سے زیادہ فکر کرنا، جسے ویرنگ کہا جاتا ہے۔ پاسٹ کے بارے میں اوور تھنکنگ میں انسان بار بار اپنی پرانی باتوں، اپنے فیصلوں یا غلطیوں کو یاد کرتا ہے اور سوچتا رہتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے تھا یا وہ کیسے بہتر کر سکتا تھا۔ مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ سوچتا ہے کہ اس نے ایگزامز میں فلاں سوال کا جواب غلط کیوں دیا، یا وہ بہتر طریقے سے اس کو سولو کر سکتا تھا، اپنی پریزنٹیشن کو اس نے بہتر کیوں نہ بنایا۔ اسی طرح فیوچر کے بارے میں اوور تھنکنگ میں انسان آنے والے وقت کے بارے میں غیر ضروری خدشات کا شکار ہو جاتا ہے، جیسے اگر میں فیل ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر مجھے جاب نہ ملی تو کیا ہوگا، یا اگر لوگ مجھے ایکسیپٹ نہ کریں تو کیا ہوگا۔ یہ دونوں صورتیں انسان کے مائنڈ کو مسلسل بیزی رکھتی ہیں اور اسے سکون نہیں لینے دیتی۔ اوور تھنکنگ عام طور پر ایک ایسا مینٹل لوپ ہے، یہ ایک مینٹل لوپ کی طرح کام کرتی ہے جہاں ایک خیال آتا ہے، انسان اس کا اینالائز کرتا ہے، پھر اس کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں سوچتا ہے اور آخر میں ورسٹ کیس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہی سائیکل بار بار ریپیٹ ہوتی ہے اور انسان اس لوپ سے نہیں نکل پاتا۔ اہم اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس پورے پروسیس میں برین مسئلے کا حل نہیں نکال رہا ہوتا بلکہ صرف اسے بار بار دہرا رہا ہوتا ہے، جس سے مسئلہ اور بڑا محسوس ہونے لگتا ہے۔ ایک عام اگزامپل لیں کہ اگر کسی نے آپ کو میسج کا رپلائی دیر سے دیا تو ایک سادہ سوچ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ بیزی ہوگا، لیکن اوور تھنکنگ میں انسان فوراً مختلف نیگیٹو خیالات پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، جیسے کیا وہ مجھ سے ناراض ہے، کیا میں نے کچھ غلط کہا، کیا وہ اب مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس طرح ایک چھوٹی سی بات ایک بڑے مسئلے کی شکل اختیار کر لیتی ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اوور تھنکنگ کے ایفیکٹس انسان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر پڑتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا اثر ہماری سلیپ پر ہوتا ہے، ہماری نیند پر ہوتا ہے۔ ایسے افراد کو سونے میں مشکل پیش آتی ہے کیونکہ وہ جب بھی بستر پر جاتے ہیں تو ان کا برین ایکٹیو ہو جاتا ہے،
اور خیالات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اوور تھنکنگ انزائٹی اور سٹریس کو بڑھاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو بے چینی محسوس ہوتی ہے، اس کا دل گھبراتا ہے اور وہ خود کو پرسکون نہیں رکھ پاتا۔ ڈپریشن میں متاثر ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان ہر چھوٹے بڑے فیصلے کے بارے میں بہت زیادہ سوچنے لگتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ انزائٹی پیشنٹ بن جاتا ہے اور کسی نتیجے پر اس کے لیے پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ فیصلے ڈیلے کرتا ہے یا غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے۔ مزید یہ کہ اوور تھنکنگ انسان کی پروڈکٹیوٹی کو کم کرتا ہے، کیونکہ اس کا فوکس بکھر جاتا ہے اور وہ اپنے کام پر توجہ نہیں دے پاتا اور ایموشنل طور پر انسان تھک جاتا ہے، جسے ایموشنل ایگزاسیشنز کہا جاتا ہے، اور اس کی موٹیویشن کم ہو جاتی ہے۔ ایک اہم ریالٹی یہ ہے کہ اوور تھنکنگ اکثر حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی، یعنی کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ ازمپشنز اور فیئرز پر مبنی ہوتا ہے۔ برین اکثر ورسٹ کیس کا تصور کرتا ہے، جس کو ورسٹ کیس سینیاریو کا نام دیا جاتا ہے، اور اسے حقیقت کے قریب سمجھنے لگتا ہے۔ حالانکہ اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ ہیومن برین کا ایک بنیادی کام خطرے کو پہچاننا اور ہمیں محفوظ رکھنا ہے۔ اس لیے برین ممکنہ مسائل کو بڑھا چڑھا کر دیکھتا ہے تاکہ ہم ان کے لیے تیار رہیں، لیکن آج کے دور میں یہی میکانزم ضرورت سے زیادہ بڑھ کر اوور تھنکنگ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اوور تھنکنگ کی ایک اور اہم وجہ پرفیکشنزم بھی ہے، جہاں انسان ہر کام کو مکمل اور فلیولیس کرنا چاہتا ہے۔ جب وہ اپنی ایکسپیکٹیشنز پر پورا نہیں اترتا تو وہ خود کو پرابلم میں ڈال لیتا ہے اور خود کو بلیم کرتا ہے اور بار بار اس بات کو سوچتا رہتا ہے۔ اس طرح لو سیلف اسٹیم بھی اوور تھنکنگ کو بڑھا دیتی ہے، کیونکہ ایسے افراد خود پر یقین کم رکھتے ہیں اور ہر صورتحال میں نیگیٹو پہلو دیکھتے ہیں۔ سوشل کمپیریزنز بھی ایک اہم فیکٹر ہے، خاص طور پر آج کے دور میں جہاں لوگ سوشل میڈیا پر دوسروں کی لائف دیکھ کر خود کو کم تر محسوس کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہ کیوں پیچھے رہ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پاسٹ ٹراما یا نیگیٹو وہ اس کے ایکسپیرینسز بھی اوور تھنکنگ کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ انسان ان جذبات کو مائنڈ میں بار بار ریپیٹ کرتا ہے اور فیوچر کے بارے میں خوف زدہ رہتا ہے۔ اوور تھنکنگ کو کم کرنے کے لیے سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ انسان اسے پہچانے اور یہ سمجھے کہ وہ اوور تھنکنگ کر رہا ہے۔ اویئرنیس کے بغیر اس پر کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے بعد انسان کو اپنے خیالات کو چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے خیالات کو چیلنج کرنا چاہے، یعنی وہ خود سے یہ کوشچن کرتا ہے کہ کیا یہ خیال حقیقت پر مبنی ہے یا صرف ازمپشنز ہیں۔ اکثر اوقات ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہمارے خیالات حقیقت نہیں بلکہ ہمارے فیئر کا نتیجہ ہے۔ ایک اور مؤثر طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے خیالات کو لکھے۔ جب ہم اپنے خیالات کو پیپر پر لکھتے ہیں تو وہ زیادہ واضح ہو جاتے ہیں اور ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم کس بات پر اننیسیسری طور پر سوچ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مائنڈ فلنس ٹیکنیکس جیسے ڈیپ بریتھنگ اور میڈیٹیشن بھی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ انسان کو مومنٹس ہوتے ہیں اور اس کے مائنڈ کو پرسکون کرتی ہیں۔ فزیکل ایکٹیویٹی بھی اوور تھنکنگ کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، کیونکہ ایکسرسائز سے سٹریس ہارمونز کم ہوتے ہیں اور موڈ بہتر ہوتا ہے۔ سوشل انٹریکشن بھی فائدہ مند ہے، کیونکہ جب ہم اپنے خیالات کسی ٹرسٹڈ شخص کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ہمیں نیا پرسپیکٹیو ملتا ہے اور ہمارا بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ ٹائم مینجمنٹ بھی ضروری ہے، کیونکہ اکثر اوور تھنکنگ اس وقت بڑھتی ہے جب ہمارے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا اور ہمارا برین
آئیڈیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں خود کو مصروف رکھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اوور تھنکنگ کو مکمل طور پر ختم کرنا ممکن نہیں کیونکہ سوچنا ہیومن نیچر ہے، لیکن اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے خیالات پر کنٹرول حاصل کریں، نہ کہ خیالات ہم پر حاوی ہوں۔ اس کے لیے پریکٹس اور کنسسٹینسی ضروری ہے۔ شروع میں یہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے، لیکن وقت کے ساتھ یہ ایک ہیبٹ بن سکتی ہے۔ آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اوور تھنکنگ ایک عام مسئلہ ہے جو اس سے نمٹنا پاسبل نہیں ہے۔ ہاں، ہم اس سے پاسبل بنا سکتے ہیں اگر ہم اپنے خیالات کو سمجھیں، انہیں چیلنج کریں اور پریکٹیکل سٹیپس لیں، تو ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کو بہتر بنا سکتے ہیں اور ایک زیادہ پرسکون اور بیلنسڈ زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو اب آپ سمجھ چکے ہیں کہ اوور تھنکنگ کیا ہے، یہ کیسے ایک مینٹل لوپ کی طرح کام کرتی ہے اور یہ ہماری ڈیلی لائف، ہماری سلیپ، ہماری ایموشنز کو کیسے متاثر کرتی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اوور تھنکنگ حقیقت نہیں ہے، یہ زیادہ تر ہمارے مائنڈ کے بنائے ہوئے فیئرز اور ازمپشنز ہوتی ہیں۔ اگر ہم اپنے فیئرز پر کنٹرول کرتے ہیں، اگر ہم اپنی ازمپشنز کو ختم کرتے ہیں تو ہم اوور تھنکنگ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے خیالات کو پہچان لیں اور انہیں صحیح طریقے سے ہینڈل کرنا سیکھ لیں تو ہم اس پر کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویورز یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اور اگلے پارٹ میں ہم بات کریں گے کہ اوور تھنکنگ کو کنٹرول کیسے کیا جائے پریکٹیکل سٹیپس کے ذریعے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور میرے چینل پکی شیخوپورہ کے ساتھ وابستہ رہیے گا اور اپنے مائنڈ کو بھی سکون دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔